ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، استقامت انہوں نے اختیار کی، دنیا کی جو مصیبتیں جو تکالیف ان کے سامنے آئیں انہوں نے خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کیا، وہ لوگ بڑے مقام کے حامل ہیں۔ فرمایا کہ ان کو ہم اور تو بہت کچھ صلہ دیتے ہیں، جس طرح ہماری ذات اور صفات کا طاقتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی طرح ہماری نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن ظاہری طور پر جو گنائی گئی ہیں وہ نعمتیں کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی ملائکہ رحمت کے بھیجتا ہے، اور ملائکہ کی کتنی اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کن نوازشات کے وہ حامل ہوتے ہیں، وہ جس قسم کے ان کے کام سپرد ہیں، جو ڈیوٹیاں وہ ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے تمام اندازوں سے حوالوں سے ایسے لوگوں پر اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ تو یہ طبقہ یہاں استقامت کا لفظ آیا، یعنی اس میں صرف کہنے والے، اللہ کا نام لینے والے تو لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، لیکن استقامت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ اس پر ڈٹ جائے، کوئی تکلیف آئے، اگر غربت ہے، افلاس ہے، نکبت ہے، دنیا کی ابتری ہے، حالات برے ہیں، پھر بھی وہ اپنے مالک کے ساتھ تعلق رکھے اور خمدہ پیشانی کے ساتھ اس کی آزمائشوں پر صبر کرے۔ یہ آپ نے اگر ملاحظہ کرنا ہو تو جو سب سے بڑا طبقہ ہے انسانوں میں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا طبقہ جلیل ہے کہ اس طبقے نے ہر قسم کی تکالیف اٹھائیں، صدمے جھیلے، امت کی طرف سے طرح طرح کے نئی نئی اذیتیں برداشت کی، مگر جس راہ پر جس منزل کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور جو احکام پہنچانے کے لیے وہ مامور ہوئے، وہ سر منہ اس کے بیان کرنے میں وہ فرق نہیں انہوں نے ڈالا۔ حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ آزمائش گناہوں کے بدلے میں ہو تو وہ عذاب کی صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اسے بہت سی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے سزا کے طور پر۔ لیکن اگر اونچے لوگوں کے لیے ایسی ہی آزمائشیں رکھی جائیں، ان کو آزمایا جائے تو ان کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے آزمائشیں ڈالتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھ لیں، پڑھ لیں، مطالعہ کریں، سنتے ہیں علماء سے آپ کہ کس قسم کے صبر آزما مراحل سے وہ گزرے، لیکن کس پامردی اور استقامت سے انہوں نے اپنا سفر حیات طے کیا اور باوقار انداز سے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اپنی ڈیوٹی جو تھی اس کو پورا کیا۔ حضور سید الانبیاء امام المرسلین
فخر اولین و آخرین آپ کی سیرت طیبہ بالخصوص جس کا تعلق مکہ معظمہ کی سرزمین سے ہے، طرح طرح کی آزمائش، مصیبت اور بظاہر انتہائی ذلت سے آپ کو دوچار ہونا پڑا کہ سارا گھر مخالف، سارا خاندان مخالف، کملی والا ویسے بھی در یتیم تھا اور ویسے بھی در یتیم اکیلا ہو کر ویسے بھی آپ تنہا تھے، آپ لاسانی تھے، آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، حالانکہ حتیٰ کہ ثانی کیا ہوتا آپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ یعنی ثانی تو کون ہوگا کہ سائے میں شباہت ہوتی ہے آدمی کی، تو اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اس میرے رسول کی شباہت بھی موجود ہو۔ تو آپ کا وہ دور آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام، خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالیہ کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، یار غار یار مزار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کس پابندی کے ساتھ، کس دلیری کے ساتھ اور کس استقامت کے ساتھ اپنا دور خلافت گزارا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، آپ نے بھی اپنے مزاج کے مطابق جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، آپ نے پوری پامردی اور دلیری سے اپنا وقت گزارا، اور علی المرتضیٰ شیر خدا، تاجدار ہر عطا، واقف اسرار او ادنا، مزاج دان مصطفیٰ، آپ کا مقام، آپ کی دلیری اور آپ کا حوصلہ، علمی مقام، یہ سارا امت کے سامنے ہے۔ یہ میں جستہ جستہ باتیں کر رہا ہوں کہ پھر آپ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا دور گرامی آتا ہے۔ 6 مہینے دور رہا، لیکن اس دور نے صبر اور استقامت کی دھومیں مچا دی۔ بعض لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ امام حسن نے خلافت کیوں چھوڑی، خلافت سے دستبردار کیوں ہوئے۔ بعض لوگ اس وقت بھی تھے جو کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام، کہ تو نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، تو نے خلافت سے دستبرداری کیوں کی، اعلان کیوں کیا۔ تو جناب حسن کا مقام دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ملک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت میرے ساتھ موجود ہے، میرے نانا اور میرے باپ کے نام لیوا اتنے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر میں ان کو ساتھ لے کر نکلوں تو مد مقابل کا صفایا کر دوں، لیکن اس میں جو قتل و غارت ہوگی، جو لوگ مریں گے،
بے گناہ لوگ جو جانیں تلف ہوگی، حسن قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دے گا کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو کیا تو نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، ہاتھ میں رکھنے کے لیے اتنے مخلوق کو تم نے ہلاک کرایا، ذبح کرا دیا، قتل کرا دیا۔ امام حسن نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں قسم اٹھا کر اس ذات کے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی حیا مانے رہی ساری عمر۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا کہ میں اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو قتل کرواؤں، لاکھوں لوگ قتل ہو جائیں۔ کہ کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے حکومت دینا۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ 5 سال ختم ہونے کو ہیں، موجودہ حکومت کا بھی انتخاب کا دور قریب ہے، ابھی سے باتیں شروع ہو رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، وردی کے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے تحفظ کے لیے میں نے پہنی ہوئی ہے، تو ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے پہنی ہوگی، لیکن اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، شور کیا مچا ہوا ہے۔ لیکن ایک شور ہے اپوزیشن میں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، برسر اقتدار حضرات اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں امام حسن کا موقف کہ جہاں مسلمانوں میں خلفشار آ جائے، لڑائی کا امکان آ جائے، جھگڑے کا امکان آ جائے، تو فرمایا اقتدار کو چھوڑ دو۔ اقتدار اتنا نشہ ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اور نشہ ویسے بھی چھوٹتا نہیں ہے، بہت مشکل سے چھوٹتا ہے۔ کوئی بھی نشہ ہو تو بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے، تو دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ اور کسی قسم کا نشہ بھی ہو، اس کا ٹوٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسن کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو سنا دوں، شاید بہت کم آپ نے سنی ہو۔ تو اس میں امام حسن دونوں بھائی ہر سال شام جایا کرتے تھے، چونکہ آپ نے دستبرداری کر دی تھی، تو وہ اب امیر المومنین جو ہو گئے اور امارت کا دور شروع ہو گیا، خلافت تو ختم ہو گئی، امارت کا دور شروع ہو گیا، امیر ہو گئے، تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہاں جایا کرتے تھے انتظام دیکھنے کہ کیا ملک کیسا چل رہا ہے۔ تو خیر وہ آپ کی خدمت میں، دونوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے لاکھوں روپے۔ تو ایک دفعہ یہ دو حضرات گئے تو حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ روپیہ پیش کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جانا کہ کیا ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، حالات کیا تھے، اس تفصیل میں یہاں میں نہیں جانا چاہتا۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت امام حسن کے دل میں نہیں تھی، اس لیے چھوڑ دیا، اور جو مد مقابل تھے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس لیے ان کو دے دیا اور انہوں نے لے لیا۔ اسی بات پر تو وہ آمادہ پیکار تھے، لڑائی پر تیار تھے۔ تو جس کو بڑی آسانی سے امام حسن نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو اس لیے وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے پیش کیا، تو امیر معاویہ نے امام حسن سے عرض کی ایک جملہ، بہرحال ان کا ایک اپنا انداز تھا، چونکہ ہم عصر بھی تھے، عمر میں بڑے بھی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آج تک میں نے اتنے پیسے کسی کو نہیں دیے جتنے میں آپ کو دے رہا ہوں۔
یہ جملہ امیر معاویہ نے کہہ دیا تو امام حسن تو خاموش رہے، بڑے صابر اور شاکر تھے، چپ کر گئے، لیکن چھوٹے بھائی امام حسین، بھائی حسین تو ویسے بھی میدان کا آدمی، تو امام حسین سے نہ رہا گیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ جناب آپ نے یہ جملہ تو فرمایا ہے کہ اس سے پہلے میں نے اتنی رقم کسی کو نہیں دی جتنی آپ دونوں بھائیوں کو دے رہا ہوں، تو فرمایا کہ آپ یہ تو فرمائیں کہ پہلے ہم جیسا کوئی آپ کے پاس آیا ہے؟ تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ آپ نے یعنی بڑے حوصلے اور بردباری کے ساتھ یہ دور گزارا۔ میں ذرا تھوڑی سی وہ یہ تاریخی کچھ جملے کچھ باتیں کر لوں، پھر جو جو وقت گزرے گا ذوق پیدا ہوگا تو پھر اور بات بھی ہوگی۔ تو امام حسین نے تو حد کر دی، میدان میں نکل آئے، علی کی یاد تازہ ہو گئی، اور اقتدار کے لیے نہیں آئے، اقتدار کے لیے آتے جس طرح کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو امام حسین کے لیے یہ لفظ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ یہ اقتدار کی ہوس میں گئے تھے تو قتل ہو گئے۔ بے وقوفو، نہ سمجھو، تمہیں شرم آنی چاہیے نواسہ رسول کے متعلق یہ لفظ کہنے میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم آج بھی اگر کہیں کسی کے مقابلے میں نکلو تو تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ تمہارا نانا محمد مصطفیٰ ہے، نہ تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے، نہ تمہارا باپ علی شیر خدا ہے، نہ تمہارا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، کوئی نسبت نہیں کہ نسبت خاک را عالم پاک، کوئی حیثیت نہیں۔ پھر بھی تم نکلو، اگر تم بھی 2-4 لاکھ آدمی اکٹھے کر لو گے اس دور میں، اپنی جماعت جو تم نے بنائی ہے، جس طرح آج کل بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنا زور دکھایا جاتا ہے، اپنی شان دکھائی جاتی ہے کہ ہم اتنے ہیں۔ یہ اتنوں کی بات نہیں ہوتی۔ بدر میں پتہ ہے کتنے تھے؟ جن کے ساتھ نبی ہو، جن کے ساتھ نبی ہو وہ 313 ہزاروں پر حاوی ہوتے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر امام حسین نکلتے اس انداز سے تو کیا نبی کی حمایت ان کے ساتھ نہ ہوتی؟ لاکھوں افراد ان کے ساتھ نہ ہوتے؟ حج کا مہینہ وہاں گزار کر اگر وہ نکلتے، حجاج کو ساتھ لیتے، اور جس کا چہرہ دیکھ کر رسول اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، شبیہ رسول، تو اس کے ساتھ کون اپنی جان نہ دیتا؟ سوچو، اگر یہ بات ہوتی تو اپنے بچے کیوں لے کر جاتے؟ جو لڑنے مرنے کے لیے جاتے ہیں وہ بچے لے کر جاتے ہیں ساتھ، بیوی بچے لے کر جاتے ہیں، لڑکیاں لے کر جاتے ہیں ساتھ۔ شرم آنی چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، میں تو تعلیم یافتہ جاہل ہی کہوں گا، ایک اس سے تو وہ جاہل اچھا ہے جو ان پڑھ ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ حسین اگر میدان میں گیا تھا تو اپنے نانا کے دین کے احیاء کے لیے گیا تھا، اقتدار حاصل کرنے کے لیے قتل نہیں کیا تھا۔
اس سے تو وہ جہل بہتر ہے۔ یہ صبر آزما مراحل گزارے لیکن ثم استقاموا، ڈٹے رہے، پائے ثبات میں تزلزل نہیں آیا۔ پھر تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، فقہا، اولیاء کرام کا دور شروع ہوا۔ اور دوسری آیت جو ہے، ایک تو یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی ہے، دوسری جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا، آپ سب سنتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج بھی اپنی مسجد میں گولڈا شیخ میں میں نے یہ نقطہ ایک اپنی طرف سے بیان کیا۔ جو ادا شناس لوگ تھے وہ میری بات سے محظوظ ہوئے، کیونکہ پٹی پٹائی باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، کوئی نئی بات بھی ہونی چاہیے۔ آیتیں سب پڑھتے ہیں، قرآن سب پڑھتے ہیں، جہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی توجہ مبذول کروں گا اس آیت کی طرف کہ جو میں اب تفسیر کر رہا ہوں یہ تفسیر پہ رائے نہیں ہے، تعویل غلط تعویل نہیں کر رہا، میں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں، میں پیش کروں گا، یہ بات میری اپنی ہے، میں نے خود سمجھی ہے قرآن سے، اور آپ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، جو میں بیان کروں گا وہ آپ بھی سمجھیں گے، آپ خود فیصلہ کریں کہ نصیر الدین یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا، یہی بات، نہ ان پر کوئی حزن ہے نہ غم ہے، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہی لفظ وہاں بھی ہیں، یعنی جن میں استقامت ہو وہ اولیاء کی صف کے لوگ ہیں، کیونکہ نہ ان میں غم ہوگا نہ حزن ہوگا۔ یہ لفظ، یہی لفظ اس آیت میں بھی ہیں اس آیت میں بھی ہیں۔ تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ جن کو غم نہیں۔ بھئی غم کیوں ہو؟ ولی کس کے ہیں؟ دوست کس کے ہیں؟ دیکھنا، چار آدمی آپ کے دوست ہوں، چنگا جس طرح آنن نا ایک جتھا ہوئے دوستانہ، ڈانگ مار سنگی ہون نا، 100-200 بندہ ہوئے، تے بندہ جناب بڑا دلیری نال حملہ کردا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرے یار انصار جڑے بہت ہیں تے انشاءاللہ میں نوں کدھر ایک کنڈ نہیں لگن دیون لگے، وہ اتنا دندنا کے پھردا ہے، خصوصاً تواڈے علاقے دا تے بہت ماشاءاللہ شہرت ہے، اللہ بچا کے رکھے تانوں بھی سارے نوں۔ جی ہاں، یہ جرت بے جا جڑی ہے، بے جا جرتاں ذرا جی گل برداشت نہ کیتی تے ڈانگ چا کے ٹر پیا، حوصلہ کرنا چاہیے، حضور دی تعلیم دے خلاف ہے۔ تے اتنا نشہ بندے جو ہوندہ ہے کہ میرے کنڈ بڑی پاری ہے، میری کنڈ بڑی پاری ہے، برادری بہت ہوئے، بھائی ہون، بچے ہون، کنبے خاندان دے بندے جنہ برادریاں دے 4-4 500 1000 2000 فیملیاں دے برادریاں دے انہوں نے پورے گراواں تے حملے کر دیں دے، صرف بندیاں دی کثرت تے۔ تسی دسو کہ اللہ دی ذات جڑی خالق ہے، ساریاں طاقتاں دی مالک ہے، اللہ ایک ہے نا، ایک ہے لیکن وہ دوست بن گیا ایک انسان دا۔ کسی انسان نو اپنی دوستی واسطے چن لیا یا آپ اس دا دوست بن گیا، ہن دسو اس دی کنڈ بھاری ہوگی کہ نہیں؟ دوست بھی ایک تے جس دا دوست ہے وہ بھی ایک، وہ بھی ایک، اے بھی ایک، لیکن طاقت تسی ایمان دے نال گل کرو کہ پوری کائنات ہے گولے بارود بم
اے میزائل تے جو بلائیاں آج کل بنیاں ہی ہیں انہاں سارے نو کٹھا کر دیو، انہاں دی اللہ دے طاقت دے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی اے مومن دا ایمان ہے۔ اور جڑے غیر مسلمان او بھی اندروں سمجھ دیں کہ سانو جس ویلے وہ برباد کرنا چاہے کوئی ایسی طاقت ہے کہ ہر چیز نو ختم کر دیں گے، ہے جی؟ وہ فنی خرابی نال اس نو تعبیر کر دیں، لیکن فنی خرابی نہیں ہوندی، وہ ادھر دا آرڈر ہوندا ہے، ٹھیک ہے؟